جو ٹریٹمنٹ ماڈل ہے یہ پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے، اور جو ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ ماڈل ہے وہ بھی پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے۔ جو دل کی بیماری کا علاج ہے اور بلڈ پریشر کا جو علاج بھی ہے وہ پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے۔ آپ کو ہر روز دوا لینی ہوگی، ہر روز لائف سٹائل چینج رکھنا ہوگا، ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، ڈیمیج کو کم سے کم کرنا ہوگا۔ تو بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا سٹینڈرڈ پروٹوکول یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ علاج نہیں ہے۔ آپ کو کوشش کرنی ہے ہارم ریڈکشن کی، کوشش کرنی ہے فنکشنل رہنے کی، کوشش کرنی ہے اپنی صحت کو بہتر بنانے کی جو خراب ہو رہی ہے۔ یعنی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جنہیں پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہتے ہیں، جن کا پرفیکٹ ماڈل آف ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اس میں دمہ بھی شامل ہے، اس میں آرتھرائٹس شامل ہے، اس میں بائیپولر ڈس آرڈر شامل ہے، اس میں شکیزوفرینیا، انگزائٹی، ڈپریشن، تھائرائڈ، اس میں ساری چیزیں یہ شامل ہیں۔ جبکہ پرفیکٹ علاج ہے جب آپ کو اپینڈسائٹس ہوتی ہے اور آپ اپینڈکس نکلوا دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ پرفیکٹ ماڈل۔ آپ کو زندگی بھر دوبارہ اپینڈکس تنگ نہیں کرے گی، تو اس کو نکال دیا کہ اگر بندے دا 5-6 باری بلڈ چینج کر دیتا جائے تو وہ پھر نشہ چھاڑ دے گا۔ کبھی سنا آپ نے؟ یہ یعنی اس طرح کا علاج سوچا گیا کہ جو صحیح علاج نہیں ہے۔ خون چینج کرنے سے کئی چیزیں ایسی بھی آتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پرائمری یعنی ان کی وجہ کوئی نہیں، پروگریسو یعنی وہ بڑھتی رہتی ہیں، کرونک جیسے کہ ان کے علاج کی ہمیشہ ضرورت ہوگی، اگر ٹریٹ نہیں کریں گے تو وہ بیماریاں جان لیوا ہیں۔ اور کوئی بھی ڈاکٹر کیا چاہے گا کہ پرفیکٹ علاج کرے یا ریکوری ماڈل پہ کام کرے؟ اور کوئی ڈاکٹر ریکوری ماڈل پہ کام کیوں کرتا ہے جب پرفیکٹ علاج کسی چیز کا نہیں ہوتا؟ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ابھی جو بات کر رہے ہیں آپ اس کا ٹاپک لکھنا چاہتے ہیں، نوٹس بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا لکھ لیں کہ پرفیکٹ ماڈل ورسز ریکوری ماڈل۔ ریکوری ماڈل کا مطلب ہے کہ آپ ہارم ریڈکشن پہ کام کرتے ہیں، آپ ڈیلی بیسس پہ اس بیماری کی پیدا کردہ خرابیوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ اپنی عمر کے ماڈل کو دیکھیں تو کیا آپ کے پاس کوئی پرفیکٹ ماڈل ہے جس سے کہ آپ جوان رہیں؟ ہے کوئی ماڈل؟ نہیں سر۔ آپ جوان رہنا چاہتے ہیں نا صاحب؟ جی سر۔ اور ایسا کوئی ماڈل نہیں ہے پرفیکٹ جو آپ کو جوان رکھ سکے، تو آپ متبادل پہ چلے جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں ریکوری ماڈل کے تھوڑا بہت اپنے آپ کو سیٹ کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت اپنے ہونے والے اندرونی نقصان کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اور کوئی تھوڑا بہت فیشن کر کے، تھوڑا بہت کوئی ٹیکے لگوا کے، کوئی کریم لگا کے، کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو سرخی پاؤڈر لگا کے تھوڑا بہت سیٹ کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس۔ اس کو ہم ریکوری ماڈل کہتے ہیں۔ واک کر لی، ایکسرسائز کر لی، کھانے میں پرہیز کر لیا، ٹینشن سے بچ گئے۔ ہارم ریڈکشن بھی اسی ماڈل میں آتا ہے؟ ہارم ریڈکشن بھی اسی کا حصہ ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے اور وہ روزانہ زبردست کام کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک ریکوری ماڈل میں ہوتے ہیں۔ وہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھتے ہیں اور اپنی ٹینشن کو کنٹرول رکھتے ہیں اور روزانہ کام کرتے ہیں۔ تو ڈائبیٹک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام پہ نہیں جائیں گے۔ اسی طرح نشے کی بیماری میں یہ ریکوری ماڈل ہے کہ آپ نے آج نشہ نہیں کرنا، اپنے موڈ کو سنبھالنا ہے، اپنی ول پاور کو صحیح رکھنا ہے، کچھ کام کاج کرنا ہے، اور صبح سے شام تک کچھ نتائج پیدا کرنے ہیں۔ اور جب آپ ایک دن ایسا کرتے ہیں تو اگلے دن ایسا کرنا آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک مشکل ہے کہ جو ملیریا کی بیماری کا علاج ہے وہ پرفیکٹ ماڈل ہے۔ 2 گولیاں کھائیں تو ملیریا ٹھیک، اس کے بعد واپس آپ بالکل کیور ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ جو ریکوری ماڈل ہوتے ہیں ان کے اندر
کوئی گنجائش پیدا کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنے لائف سٹائل میں، کوئی گنجائش پیدا کرنی پڑتی ہے کچھ نئی چیزوں کو شامل کرنے کی، تاکہ کچھ پرانی چیزیں اوور فلو کر کے نکل جائیں۔ جب آپ نئی چیزیں اپنی لائف میں شامل کرتے ہیں، اپنے لائف سٹائل میں شامل کرتے ہیں، تو لا محالہ آپ کے لائف سٹائل میں سے کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ نشہ چھوڑنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک ہونا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس پہ جو وقت لگے گا تو وہ وقت آپ پھر کوئی اور کام تو نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب بندہ نشہ کرنا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ خوشی غمی میں شریک ہونا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ایڈکشن اس کی زندگی میں جب داخل ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں سے بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تعلیم اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے، کاروبار اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کو نشے والے دوست چاہیے جو کہ حوصلہ بڑھاتے رہیں، جو کہ کسی دن اگر نشہ نہ ملے تو نشہ حاصل کرنے میں مدد کریں، کسی دن بہانہ بنانے میں مدد کریں۔ تو جب بندہ ایڈکشن میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں سے بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ جب بندہ ریکوری میں جا رہا ہوتا ہے، بحالی میں جا رہا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں زندگی میں زبردستی شامل کرنی چاہیے۔